ہم میں جو ہم کہتے ہیں فنا فی شیخ، تو سب سے بڑی ابتدائی ضرورت استاد ہوتی ہے. اب دیکھو کہ استادوں کی نقل کرنا ہماری عادت بن گئی. ہماری نقل کی بڑی عجیب سی نوعیت ہے. ہم پگڑی وہ پہن لیتے ہیں، ہم داڑھی وہ رکھ لیتے ہیں، ہم کپڑے اس طرح پہن لیتے ہیں. نہ استاد کی عادتیں تھی نہ ہماری تھی. ہم اپنے سے بہت سارے کم علموں کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں. بھائی آپ اپنے انٹیلیجنس کے معیار کو دیکھو، آپ اپنی عقل کو. یہ اصول علم ہے، کوئی کم علم کسی بہتر علم والے کا استاد نہیں ہو سکتا. میں کبھی محمد رسول اللہ کو نہیں تسلیم کر سکتا اگر میں ان کے علم پر کوشچن کروں. بھائی میں نے تو پیغمبر اس لیے مانا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا غائب اس نے شہادت کے ساتھ میرے حوالے کر دیا. اس نے اللہ مجھے دیا. میں اپنے استاد کو اپنے سے چھوٹا کیسے مان سکتا ہوں، کیسے برابر مان سکتا ہوں؟ میں اس کے خارجی پہلو کی صرف تقلید کو کیسے علم سمجھ سکتا ہوں؟ تو جب میں اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہوں اور میں پھر اس کی عادات قبول کر لیتا ہوں. آپ نے دیکھا کوئی شاعر جو ہے اس کی عینک جو ہے اس کی ناک سے نیچے ڈھلک آتی ہے، اس کے بال بکھر کے شرقن غربن نقشے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس کا آسمان پہ اٹھا ہوا چہرہ، خواب آلود آنکھیں. He's a poet. اس نے دوسرے شاعروں کی نقل کی اپنے حلیہ بدلنے میں. کوئی میتھمیٹیشین ہے تو اس کو لگتا ہے کہ آئنسٹائن کی ہونے اتنا بڑا ضروری ہے. کوئی اور کسی قسم کا پروفیشنل ایک نیچرل آئیڈینٹیفیکیشن ڈیولپ کرتا ہے اچھے استاد کے ساتھ. جس سے کوئی شخص علم لیتا ہے اس کی شخصیت کا حسن اس کے ساتھ جاتا ہے. صرف ایک استاد پڑھائی سے نہیں بنتا، علم سے نہیں بنتا. اس کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا لہجہ، اس کا انداز سارا کچھ جاتا ہے. جب وہ سارا انداز آپ سمیٹ لیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ کے اس استاد کی یاد آ گئی. یہ ہے فنا فی شیخ. مگر شیخ کی لیمیٹیشنز ہیں. کوئی شیخ ہے جو مذہب اور تصوف کا جو کہے مجھ سے بڑا استاد کوئی نہیں؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم سے بڑے پتہ کتنے درجات کے لوگ بیٹھے. ایک اگر آپ مدینہ کے ابتدائی وقت کو دیکھ لو تو شہداء جو 7ویں درجے پہ بیٹھے ہوئے، بڑا رتبہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم جانتے نہیں ہو مگر یہ تو زندہ ہے. اب ایک بات بتاؤ، جس پیغمبر کا 7ویں درجے کا امتی زندہ ہے وہ مر جائے گا؟ تو ہے کوئی تو کس خیال کی آپ کے پاس کوئی پاسبلٹی ہے؟ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ اپنے متبعین کو حیات ابدی دے گیا اور آپ ہے ہی نہیں؟ یہ ایک افسانوی سی بات ہے. علم بڑا سادہ اور سمپل ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک اچھے مولوی سے، مولوی سے بڑے ہوتے ہیں، ایک اچھے مولوی سے ایک نے کوشچن کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ شہادت جو ہے یہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جہاد میں، تو یہ شہادت بدن کو ہے یا روح کو ہے؟ مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. I don't think he is known to you as an عالم. مگر جو جواب دیا کلاسک ہے، اس میں کوئی اس نے بحران ہی نہیں چھوڑا. اس نے کہا موت کس کو آتی ہے؟ بھائی جس کو موت آتی ہے وہی زندہ رکھا جاتا ہے نا. موت روح کو تو آتی نہیں ہے، موت تو بدن کو آتی ہے. تو پھر بدن ہی زندہ رہے گا نا آگے جا کے. تو اسلام بیسیکلی اٹس اے ریلیجن آف کلیئرٹی، اٹس ناٹ اے ریلیجن آف ایمبیگوٹی. ابھی لیٹلی اللہ کے فضل سے میں ایک لیکچر کر کے سالانہ میں ہٹا ہوں. اس میں یہ عنوان تھا ایمبیگوٹیز ان ریلیجن اینڈ دی ریزولوشن. اگر آپ کوشش کریں وہ اگر مل جائے کہیں سے تو آپ اس کو ضرور پا لیجیے گا. ہم میں یہ رسومات نہیں تھی. There is no church in Islam. No church in Islam. ہمیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اچھے طالب علم ہیں قرآن و حدیث کے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 5000 اصحاب رسول نے بیعت رضوان میں شرکت کی.
بدر کے صحابی ہیں. بھائی ایک استاد تھا بہت بڑا, اس نے ایک ٹیکسٹ بک دے دی, کیا میرے رسول یہ ٹیکسٹ بک میرے بندوں کو پڑھا دینا. اور کیسے اس استاد نے پڑھائی, آپ کو پتا ہے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں تعریف کروں تو سب سے بڑی تعریف اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس ٹیچر کی ایک عادت بھی اس کی تعلیم سے جدا نہیں تھی. This is the best of the criteria of teachership, کہ وہ پڑھا کیا رہا ہے اور بیہیو کیسے کر رہا ہے. اس زمین و آسمان میں نہ ساکرٹیز نہ پلیٹو کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو اتنا بڑا استاد, بڑے بڑے الزام ان پہ لگتے رہے, بڑے بڑے فضول, مگر یہ واحد ایک پیغمبر ہے کہ جس نے جو پڑھایا. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا, فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے. جو قرآن تھا وہ پیغمبر تھا, جو میسج تھا وہ ٹیچر تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے زندگی کے کسی پیٹرن میں کوئی. یہ آئیڈینٹیفیکیشن کی رسول اللہ اپنے خدا کی عادات پر تھے, جو میسج انہوں نے دیا ان کی عادات کے مطابق. اللہ کو کیا پڑی تھی جی رسول اللہ کو پیدا کریں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا انسان پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جی, ہم عام لوگوں سے گزر بسر ہو جاتی. مگر دیکھو اللہ کو ایک بڑا پرابلم ہو سکتا تھا, میرا خیال ہے وہ تھا, وہ ابھی ہے, کہ جب ساری کتاب حکیم ہی اللہ کی رحمت کی داستانوں سے بھری ہو, شروع کرتا ہے تخوقہ کا بالا نفس رحمت. ہم نے تخلیقات سے پہلے ہی فرض کر لیا کہ ہم انسانوں پر رحم و کرم فرمائیں. کیا یہی داستان ہے نا ہمارے سارے مذہب؟ اس میں عذاب کہاں سے آ گئے, اس میں جہنم کہاں سے آ گئی اہل ایمان کے لیے, کو سوچ کے بتاؤ. جب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَانَ, کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میری تمام صفات پہ میرا رحم غالب آئے گا, میرا کرم غالب آئے گا. قرآن میں نا, ایک بار تو نہیں ہے. تو جب اس نے لکھ دیا تو پھر خدا کو اگر کسی بھی صفت سے جانا جائے گا تو رحم و کرم سے جانا. اگر ہم نے خدا کو رحم و کرم سے جاننا ہے تو جانیں گے کیسے؟ یہ مجبوری ایک بیچ میں حائل ہوگی. How would we believe he is so kind? اس کو ایک ایسی ہستی پیدا کرنی, ایسی ہستی پیدا کرنی پڑی کہ اگر آپ اس کی زندگی پڑھو گے سنو گے تو ایک نوٹ نکلتی ہے, جیسے کہ بالائی سر نکلتا ہے. رسول اکرم کی زندگی مبارکہ سے ایک نوٹ نکلتا ہے کہ ایسا مہربان, ایسا رحیم, ایسا کریم, ایسا رؤوف کوئی بندہ گزرے. ہمیں خدا پر یقین ہو گیا کہ وہ رحمان و رحیم ہے, اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھا. مومنین عائشہ صدیقہ کا یہ قول تحفہ ہے آپ کے لیے کہ رسول اللہ وفات پا گئے, ہم اب اور کسی چیز کے نقصان کا کیا غم ہوگا. اگر کوئی بہترین چیز اگر اس زندگی میں گنی جا سکتی ہے, اس کائنات میں گنی جا سکتی ہے, اس نے آپ کو اپنا پہلا نام کہا الحمدللہ رب العالمین. اس نے رسول اللہ کی پہلی تعریف کی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ابھی اگر آپ مایوسی کا, ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی غلط ہے. بخشنے والا ہماتن تیار ہر وقت آپ کے لیے. آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے رسول سے ہونی. جب رسول سے ہوگی تو آپ میں خدا کی مطلوبہ صفات آ جائیں گی, کیونکہ خدا نے اپنی مطلوبہ صفات محمد رسول اللہ. تو آپ جتنی قربت رسول میں جاؤ گے اتنے آپ خدا کی صفات کی میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ وصف ہے جو اس امت مسلمہ کو اللہ نے عطا کیا. باقی اگر آپ کا دل چاہے کسی مولوی صاحب میں ڈھونڈ دو,